السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کہانیوں کی دنیا میں بچوں کی اسلامی کہانیوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں آپ کے پاس کہ اچھے پیارے پیارے اسلامی بچوں کو دین سے متعلق ان کے نالج میں اضافہ کیا جائے اور پیاری پیاری باتیں سکھائی جائیں۔ تو آج ہماری کہانی کا موضوع ہے اسکول۔ ہم اسکول جاتے ہیں۔ ہاں، اسکول میں آج دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہم کیا سیکھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے اسید کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے، جو عالم دین تھے، مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ تو امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے اسید بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ پھر کچھ عرصے بعد جب اسید بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو زبانی یاد کرنا، حفظ کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور اسید کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ اسید کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ یعنی کہ ہر کس بچے کی ماما چاہتی ہیں کہ اس کا بیٹا، اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی۔ تو اسی لیے اسید کی والدہ بھی خوش ہوئیں اس کے بابا کی باتیں سن کے۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور اسید کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج اسید کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا، ہے نا اسید؟ جی۔ آپ کا نام بھی اسید ہے نا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، آج اسید اسکول جائے گا۔ چھوٹے بچے جب پہلی دفعہ اسکول جانا شروع ہوتے ہیں ویسے بھی سارے گھر والے، ماما، بابا، پھپھو، تائی، دادی، دادا سب خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی۔ تو اسید کو اسکول کی نئی وردی یعنی یونیفارم پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں اسید کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور اسید کو پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا، یعنی شیئرنگ از کیئرنگ کہتے ہیں نا۔ اور آپ بھی بسم اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسید میاں اپنے بابا کے رکشے میں بیٹھ کے اسکول پہنچے۔ اس کے بابا رکشہ چلاتے تھے نا۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی عبداللہ اسید کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، اسید نے رونا شروع کر دیا۔ آپ بھی روئے تھے اسید؟ نہیں۔ اور اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے اسید کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل یعنی فائدے سنائے، لیکن اسید میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور اسید کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اسٹارٹنگ میں تمام بچے اسی طرح کرتے ہیں، انہیں اپنے ماما بابا سے دور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نا، اس لیے انہیں اپنا کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو رو رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں بعد صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ تو نہیں روئے تھے، ہے نا؟ خفیفہ روتی تھی۔ آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں، یہ اس کی ماما نے کہا کہ تھوڑے دنوں میں اسید ٹھیک ہو جائے گا اور آپ ابھی اس کو چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کا دل مائل ہو جائے علم کی طرف۔
عبداللہ نے ایسا ہی کیا، وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اسید کے لیے دعا کرتا۔ اسید میاں اپنی مستی میں مگن تھے، وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن اسید اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب اسید نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، یعنی ان کے دوست ہی نہیں اب آ رہے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد اسید کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اسید نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ اسید کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ اسید نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ دیکھا، جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پڑھائی کرتے ہیں۔ جی، اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے، تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ اسید ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن جب شام کو وہ کھیل کر واپس گھر آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اگلی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا، یعنی جو پڑھایا جاتا ہے اسے میمورائز بھی کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچے کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں، یعنی گفٹس، اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں، یعنی انسینٹیوز ملتے ہیں نا۔ جی تحفوں اور انعامات کا سن کر اسید کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات ملیں گے؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے، تمہاری امی اور ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوں تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی والدین کو خوش کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اب اسید کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دیکھا کتنا اچھا بچہ ہے اسید۔ دوستو، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ماما بابا ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث شریف ہے، پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہے حدیث؟ سخط الربی فی سخط الوالدین، یعنی والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ سمجھ آ گئی کہانی؟ جی اب آپ سے کوسچن کروں؟ جی ہاں، بچے کے بابا کا کیا نام تھا؟ عبداللہ عبداللہ کیا کرتا تھا؟ اسے بتائے، کیا کام کرتا تھا عبداللہ؟ رکشہ چلاتا تھا۔ ویری گڈ۔ اور عبداللہ کس کے پاس گیا تھا اپنے بیٹے کا مشورہ کرنے کے لیے؟ عفیفہ بتائیں۔ امام صاحب کے پاس۔ ہاں، تو امام صاحب نے کیا مشورہ دیا تھا؟ کہ اپنے بیٹے کو پہلے اچھے سے اسکول میں ڈالو، پھر وہ پڑھ لے گا تو پھر اس کو ایک مدرسے میں ڈالنا، پھر وہ حفظ سیکھ لے گا۔ قرآن حفظ کروانا ہے پھر۔ اور یہ مشورہ ماما بابا دونوں کو پسند آیا تھا اسید کی؟ جی دونوں کو پسند آیا تھا۔
تو جب اسید کی ماما نے اس کو اسکول بھیجا تھا اور لنچ باکس تیار کر کے دیا تھا تو کیا پڑھنے کو کہا تھا؟ بسم اللہ کیا کہا تھا؟ بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں. کھانا کھانا شروع کرنا ہے، ہینڈ واش کرنے ہیں اور بسم اللہ پڑھنی ہے، ایسے ہی کہا تھا نا؟ جی. جب اس کے دوست آئے، اتنے دن تک نہیں آئے تھے، تو پھر اسید نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا؟ کہ ہمارے امتحان ہو رہے تھے تو ہم پڑھائی کر رہے تھے اس لیے. ویری گڈ. تو ہمیں اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے. شاباش. چلیں جی، ہماری کہانی کا اختتام ہوا، کوسچن آنسر بھی صحیح ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ تمام ننھے بننے بچوں کو یہ کہانی پسند آ گئی ہوگی اور انہیں بھی بہت سے سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.